جو شیعہ ذاکرین ہیں، پاکستان کے شیعہ ذاکرین، ہم ولایت علی ابن ابی طالب کو در تشہد واجب مانتے ہیں۔ جو نہیں پڑھتا اپنے مراجع کے حساب سے یا اپنے حساب سے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے۔ بولیں ذاکرین، میرے ساتھ بولیں آپ۔ ہم جتنے ذاکرین نظام ہیں، ہمارے عقائد جو ہیں جوانوں، لیکن ہم نے ہر دور میں ممبر موجود ہونے کے باوجود، پبلک کے سامنے ہونے کے باوجود، ہم نے کبھی بھی کوئی ایسا پیغام نہیں دیا جس سے ہماری ملک کی بقا اور ہماری قوم کی سالمیت کو خطرہ ہو۔ لیکن ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں ہمارے پاکستانی ذاکرین کے، کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو در تشہد ہم واجب مانتے ہیں اور مراجع اعظام کے فتووں سے مانتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روح سے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو ہماری جنگ نہیں ہے اس سے، ہم حرمت سادات کے قائل ہیں۔ ہمارا جو عقیدہ ہے جوانوں، عقیدے میں سیدزادی کا نکاح جو ہے وہ غیر سید سے ہم حرام مانتے ہیں، حرام تسلیم کرتے ہیں۔ آپ شاعر ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ ذاکر ہیں، سر آنکھوں پر فضائل پڑھیے، مسائل پڑھیے، شریعت میں دخل نہ دیجیے۔ شریعت ہے، امانت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی کے چاہنے والوں کو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کیجیے، بہت تفرقہ ہو چکا۔ اتحاد واجب ہے، اتحاد واجب ہے، واجب شرعی ہے۔ 3 دن سے عرض کر رہا ہوں، جس طریقے سے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکات واجب ہے، خمس واجب ہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر واجب ہے، اسی طرح اتحاد رکھنا واجب ہے۔ انتشار پیدا کرنا گناہ کبیرہ ہے، فتنہ پیدا کرنا قتل سے بڑا جرم ہے بنص قرآن۔ الفتنہ تو اشد من القتل۔ فتنہ پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا، اختلاف پیدا کرنا قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ جو علی کو ولی اللہ نہیں مانتا اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے، مگر تشہد اتنا ہی ہے۔ تشہد حکم شرعی ہے، کوئی نئی وحی نازل نہیں ہوئی، شریعت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ سے جو امانت ملی ہے اس امانت کو اسی طرح محفوظ رکھنا ہے۔ تشہد بس یہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بس سرکشی کی گنجائش نہیں ہے۔ نماز، نعوذ باللہ، نماز مرزا غالب کا مصرع یا میر تقی میر کا مصرع نہیں ہے کہ آپ مصرے پہ مصرع لگاتے رہیں تب آزمائی کرتے رہیں۔ نماز امانت ہے، جیسی ملی ہے ویسی ہی رہے گی، ویسے ہی حق کے سامنے پیش کرنی ہے۔ جیسے محمد نے نماز پڑھی ہم ویسے نماز پڑھیں گے، جیسے علی نے نماز پڑھی ہم ویسے نماز پڑھیں گے، جیسے علی نے تشہد پڑھا ہم ویسے تشہد پڑھیں گے، حسین نے کربلا میں جیسے تشہد پڑھا ہم ویسا تشہد پڑھیں گے۔ کوئی نئی وحی نہیں آئی۔ تشہد میں جو شخص شہادت ثالثہ نہ کہے اس کے نسب میں شبہ ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہوش کے ناخن لیں۔ آپ اپنے نسب کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ آپ کے والد کیا تشہد پڑھتے تھے؟ آپ کے دادا کیا تشہد پڑھتے تھے؟ آپ 6 سال پہلے کیا تشہد پڑھتے تھے؟ آپ 10 سال پہلے کیا تشہد پڑھتے تھے؟ یہ 10 سال کے اندر کوئی نئی وحی آ گئی؟ کیا گستاخیاں ہو رہی ہیں شریعت کے بعد میں؟ آپس میں انتشار، حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ یہ حدیث جو حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں گویا مراجع کرام نے تو پڑھی نہیں۔ آغا سیستانی نے وہ حدیث نہیں پڑھی، نہ سمجھی، آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنہی صاحب نے وہ حدیث نہ پڑھی نہ سمجھی، آپ نے پڑھ لی، آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ آیت اللہ العظمیٰ خوئی، نہ انہوں نے پڑھی نہ سمجھی، آپ نے پڑھ بھی لی، سمجھ بھی لی۔ نظر چشم بددور، چشم بددور، کیا کمال علم ہے۔ سیدھی عربی عبارت پڑھ نہیں سکتے، ترجمے پہ انحصار کرتے ہیں، اجتہاد فرماتے ہیں۔ اردو ترجمہ پڑھو۔ میں بتاؤں سیستانی اور خوئی اور خمینی اور خامنہی کون ہیں جن کے بتائے ہوئے صیغے سے تمہارا عقد ہوتا ہے؟ تمہارے والد ماجد نے نکاح جس سے پڑھوایا تھا، اس مولوی نے جو عقد نکاح پڑھا تھا، ان کہہ دو قبل تو ہوا تھا، وہ انہی کو کہاں کا سکھایا ہوا تھا۔ انہی علماء نے، انہی مولویوں نے آپ کے والد ماجد کا نکاح پڑھا تھا جو تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ولی اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب آپ کے والد ماجد کا نکاح درست ہوا یا کیا ہوا؟ میں مجبور ہوں یہ بات کرنے پر، افسوس ہوتا ہے۔
قسم کی باتیں کر رہے ہیں. آپس میں انتشار, نئی وحی نازل ہو گئی, نیا مکاشفہ ہو گیا. شریعت شریعت ہے. یہی تشہد, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد. یہی تشہد ہے. ہاں یہ تشہد منہ پر مار دیا جائے گا اگر دل میں ولایت علی نہ ہوگی.